دوسری شادی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز خان. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سب سنائیں؟ سب ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. مسز خان یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ شادیوں کے لیے اگر رشتوں کی بات کی جائے تو بڑے مسائل آتے ہی آتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسے مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں اسپیشلی جو آتی ہیں جن کی دوسری شادی کے لیے ان کو رشتہ درکار ہے, تو وہاں پر کیا مسائل آتے ہیں آپ کو مردوں کی یا مردوں کی فیملیز کی جانب سے؟ دوسری شادی یعنی بیوی ہوتے ہوئے دوسری شادی کر رہے ہیں؟ مطلب بیوی ہیں اور ایک خاتون ہے اور ان کو طلاق ہو گئی ہے یا ڈائیورس ہو گئی ہے یا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, یا مطلب اب ان کو دوسرا رشتہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں اب اس کے گھر والے اپنی بیٹی کے لیے. تو مجھے بتائیں جو مرد حضرات ہوتے ہیں یا ان کی فیملیز ہوتی ہیں کیا اعتراض سامنے آتے ہیں ان کی طرف سے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ ایک بھی ہو تو سمجھیں کہ ناممکن ہے وہ شادی. میں کہوں گی جسٹ اونلی 2% چانسز ہوتے ہیں کہ اس کی شاید شادی ہو جائے, کیونکہ وہ ایگری ہی نہیں کرتے, کیونکہ لڑکے کے بھی بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں اور وہ ینگ ہوتا ہے اور اس کا بھی ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, اور اگر ینگ ہوتی ہے تو 3 قسم کے بچے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, تو وہ بالکل نہیں ایگری کرتی. ہاں اگر بچے بڑے ہوں, عورت کا بھی بچہ بڑا ہو, اسٹیبلشڈ ہوں, لڑکی کی سائڈ سے بھی کوئی پرابلم ہو اور لڑکے کے بھی آدمی کے سائڈ سے بھی بچوں کی شادیاں ہو گئی ہوں, مڈل ایج کراس کر گئے ہوں, تب تو ہو جاتی ہے, تب تو ایزیلی ہو جاتی ہے, کیونکہ عورت کو بھی ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے اور مرد کو بھی ایک سہارا چاہیے. اس وقت تو کمپینین کی بہت ضرورت ہوتی ہے, چونکہ اس وقت آپ کے نیسٹ میں سے سارے بچے اڑ کر باہر سیٹل ہو گئے ہوتے ہیں. سو یو آر لونلی. وین یو آر لونلی تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا کمپینین مل جائے, اور اسی طرح عورت اور مرد کو دونوں یہ چاہتے ہیں کہ کمپینین شپ اس وقت زیادہ شادی کی فارم میں کمپینین شپ زیادہ چاہیے ہوتی ہے, کہ کسی سے آپ بات کریں, کسی سے آپ ایگری کریں, ڈس ایگری کریں, کسی سے آپ اپنی شیئر کریں باتیں. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ذرا زیادہ عمر ہو جائے, سے ابو 50 یا نیئرنگ 50, یو نیڈ اے پارٹنر بیک. دوسری بیوی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اگر شادی کر بھی لی جائے ہمیشہ انسیکیور رہتی ہے, کیوں؟ کیونکہ ایک تو والی بات ہے کہ ایک تو ڈائیورس کا خطرہ رہتا ہے 24 گھنٹے کے, پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کب کہاں چھوڑ دیں. دوسرا اتنا ٹیبو سمجھا جاتا ہے دوسری شادی کو کہ آپ اپنے مرد جو ہے وہ اپنے خاندان میں نہیں لے کر جا سکتا, وہ کسی سے ملوا نہیں سکتا, کسی کو بتا نہیں سکتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے یا اس کو بہتر ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں؟ بعض دفعہ بہنوں کو بتا دیتے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ بالکل نہیں, فرینڈس کو بتا دیتے ہیں. بہنیں خاموش رہتی ہیں کہ ہم بھائی کا گھر کیوں بگاڑیں, اس کے بچے ہیں, خاموش رہتی ہیں. بہت جگہ ایسے ہوتا ہے کہ خاموش رہتی ہیں, لیکن ہاں ساری فیملی سے انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے. وہ ایک جس پر آدمی ٹرسٹ کرتا ہے وہاں وہ انٹروڈیوس کروا دیتا ہے, جہاں وہ سمجھتا ہے کہ میری بات رہ جائے گی اور آگے نہیں بڑھے گی. تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ سینسبلی رہیں اور مرد کو اتنا پیار دیں, اور اس کو, کیونکہ پہلی بیوی جو ہوتی ہے نا اب وہ نگلیکٹ کرنے لگ جاتی شوہر کو, یا اس کی زیادہ تر جو وہ ہوتی ہے اپنی تھنکنگ, اپنا سارا اعمال جو ہوتے ہیں, فیل جو ہوتے ہیں, سارا جو اٹینشن جو ہوتی ہے اس کی اب بچوں میں آ گئی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں وہ بچوں کو زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہے, اور یہاں پہ مرد حضرات جو ہو رہے ہیں وہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں, وہ نگلیکٹڈ فیل کر رہے ہیں, ان کو زیادہ اٹینشن چاہیے. تو دوسری بیوی کو چاہیے کہ اس کو ہولڈ کرنے کے لیے اٹینشن دے. ادھر اس کے بچے, وہ اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑے گا چونکہ اس سے اس کے بچے ہیں, اور ایک انسیت ہو جاتی ہے, ایک اس کے ساتھ رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. اس کی عادتوں کو سمجھتا ہے, اس کو فطرت کو سمجھتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے بچے ہیں, کسی کو ٹیوشن لے جانا ہے, کسی کا قرآن شریف کا پیریڈ ہے, کوئی استانی آ رہی ہے یا لے کر جانا ہے, تو شی از سو بزی اینڈ انوالو. کسی کو ہوم ورک کروانا ہے, کسی کو ڈاکٹر لے کر جانا ہے, تو وہ بزی ہو جاتی ہے. پھر مرد جو ہے وہ ادھر بھٹکتا ہے, کافی مرد, کہ مجھے تو اٹینشن نہیں مل رہی جو مجھے ملنی چاہیے, تو وہ دوسری شادی کے لیے آپٹ کرتا ہے. تو اگر ایسے نہیں آپٹ کرے کہ وہ بھوکی مر رہی ہے, ایک وقت کا کھانا دے رہے ہیں, بچے ادھر چیخو پکار کر رہے ہیں, وہاں ان کی ٹیوشن فی نہیں جا رہی, یہ نہیں جا رہی, اسکول کی فیسیں نہیں جا رہی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اور زیادہ معاملات بگڑ جائیں گے. اف یو کین افورڈ, تھنک 10 times کہ اگر آپ دوسری بیوی افورڈ کر سکتے ہیں, اس کو بھی وہی حقوق دے سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, فرمایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ اس کو حقوق دے سکتے ہیں تو آپ کریں.
اگر آپ پہلی بیوی کے ساتھ برا کریں گے تو اس کے ساتھ بھی برا ہو جائے گا, ہاتھ سے دونوں بیویاں چلی جائیں گی, پھر آپ دیکھتے رہیے گا. اچھا مسز خان, جیسے آپ نے بات کی ابھی کہ مطلب جیسے لوگ مرد حضرات اس کو یوز بھی کرتے ہیں کہ اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے, اس کے باوجود بھی جو ان کی بیگمات ہیں وہ ان کو اجازت نہیں دیتی دوسری شادی کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عورتوں کو اجازت دے دینی چاہیے؟ عورتوں کا ہوتا ہے کہ ہم سے شیئرنگ برداشت نہیں ہوتی, ہم شیئرنگ برداشت نہیں کر بالکل سکتے. صحیح ہے, عورت شیئرنگ کبھی بھی نہیں برداشت کر سکتی, یہ ہر عورت کا ہے کہ وہ کبھی بھی شیئر نہیں کر سکتی. لیکن آپ کو اتنا بھی پتہ ہے کہ اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اٹس ناٹ نیسیسری, ضروری نہیں ہے کہ آپ عورت سے اجازت لیں. یہ تو ہمارے یہاں پہ لاء بنایا گیا ہے کہ آپ اگر پہلی بیوی اجازت نہیں دے گی تو آپ کو سزا ہو جائے گی. یہ لاء ہے اور یہ صحیح ہے. دیکھیں, ایک بیوی کو آپ بتائیں اور اس سے اجازت لیں, لیکن اجازت کبھی کوئی نہیں دیتا, کبھی نہیں کوئی دیتا. ہاں, میں خیال اگر اس کو سارا کچھ دے دیا جائے, اس کو ہر طریقے سے سیٹسفائی کر دیا جائے, تب سیٹسفائی کر دیا جائے گا تو وہ چاہے گی. اچھا, بعد کی ویلتھ بھی میرے ہاتھ سے چلی جائے گی, کیونکہ عورت زیادہ تر لالچی ہوتی ہے, عورت میں زیادہ لالچ ہوتا ہے, طمع ہوتا ہے. تو وہ کہے گی اچھا اب یہ سارا باقی کا اب دوسری عورت کھائے گی, میں کیوں کھانے دوں, یہ تو میں ہی ہڑپ کر جاؤں گی, میں ہی کھاؤں گی. تو وہ نہیں چاہے گی. لیکن میرا خیال اصولاً اگر دیکھا جائے تو اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے اور دوسری جگہ رکھتا ہے, اس کو پورا سیٹسفائی کرتا ہے, اس کے لیے گھر در سب کچھ دیتا ہے, بنا دیتا ہے, سارا کچھ کر دیتا ہے, اور اگر اس کا دل مانتا ہے کہ میں دوسری, ضروری نہیں ہے وہ کرے, بالکل ضروری نہیں ہے. پہلی بیوی سے خوش ہے, بچوں سے خوش ہے, کوئی ضرورت نہیں دوسری شادی لینے کی, پنگا ڈالنے کی, اور گھر میں بد نظمی ہو اور تو تڑاک ہو. اور یہ بات کب تک چھپے گی؟ کبھی نہ کبھی تو پتہ ہی چل جاتا ہے. وہ ٹیلی فون کرتی ہے عورت, ہر وقت اپنے شوہر کے پیچھے رہتی ہے کہ اب کہاں ہے, تم کہاں ہو, کدھر ہو, کیا ہے, آواز سناؤ, دیکھو یہاں تو کوئی ٹریفک نہیں, تم کہہ رہے ہو میں روڈ پر ہوں, یہ تو تم گھر پر نظر آ رہے ہو, سمجھ میں آ رہا ہے, یہاں پر تو کوئی ٹریفک نہیں. تو وہ بہت کلیور ہوتی ہیں بیویاں, وہ آپ کو 1 مہینے نہیں 2 مہینے میں پتہ ہی چل جاتا ہے. تو میرا خیال تو نہ ہی کرے اچھا ہے. اگر پتہ چل جائے, اتنا بڑا پھڈا ہو, بچے رود ہو رہے ہیں, بیوی رود ہو رہی ہے, ہائے تم نے مجھ سے بے وفائی کی, ہائے تم نے, حالانکہ وہ وفادار ہے, تمہیں دے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن وہ بے وفائی ہی کہے گی کہ تم نے مجھے چھوڑ کر کیوں کی دوسری شادی. تو دوسری شادی کرنا بہت آسان نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, پاکستان میں تو بہت بہت مشکل ہے. اچھا, جیسے آپ نے بات کی ہے, ہم بات کرتے ہیں اسلام کی, وہاں پر تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کسی ضرورت مند کو, کسی بیوہ کو, یا کوئی ایسی جن کو واقعی ضرورت ہے, ان سے آپ شادی کرتے ہیں, ان کو آپ پروٹیکشن دیتے ہیں, تو دس از ویری گڈ کہ آپ نے ان کو ایک پروٹیکشن دے دی, ان کو سہارا دے دیا. لیکن ہمارے یہاں مرد حضرات کو دیکھتے ہیں کہ شادی بھی کی ہوئی ہے, وائف بھی ہے, فیملی بڑی پیاری ہے, اس کے باوجود بھی ان کو باہر جانا ہے اور دوسری شادی کرنی ہے, اور دوسری شادی جس سے کرنی ہے وہ بھی لڑکی جو ہے وہ سلم, سمارٹ, سنگل چاہیے, یہ ایج بریکٹ ہو 18 سے 22 کے بیچ میں ہو. تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہے تو آپ بے سہارا سے کریں, آپ ایسے وڈو سے کریں, آپ جس کا سہارا نہ ہو, کوئی نہ ہو اس کو رکھنے والا. جیسے مجھے ابھی ایک فون آیا کہ مسز خان میرا شوہر مجھے چھوڑ کر باہر چلا گیا, میرا کوئی بچہ نہیں ہے. کبھی میں کسی بھائی کے ہوتی ہوں, کبھی کسی بہن کے ہوتی ہوں, اور وہ بھی مجھے اچھا ٹریٹ نہیں کرتے, ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں, ان کے بھی آگے پوتے پوتیاں, میں بھی 50 سال کی ہوں, اس سے اچھا میں سمجھتی ہوں کہیں میں شادی کر لوں. اب دیکھو نا, وہ بیچاری کتنی ٹھکرائی ہوئی ہے, اس کا کوئی گھر نہیں, اس کا کوئی بہن بھائی اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتا. تو ایسی عورتوں سے کرو نا جس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا, ایسی عورتوں سے کرو. تو بات ہے نا, اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی اس لیے رکھی ہے کہ ان عورتوں کو سہارا دیں. عیش و عشرت کے لیے کوئی نہیں, دوسری شادی نہیں ہے. نہیں, وہ غلط بات ہے کہ آپ کو بڑی خوبصورت لڑکی سمجھ میں آ گئی تو آپ اس سے دوسری شادی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر تم نے دوسری شادی کرنی ہے تو ایسی لڑکی سے کرو جو بے سہارا ہے, جس کا شوہر وغیرہ کا انتقال ہو گیا, کوئی وڈوور ہے, کسی کو طلاق ہو گئی ہے, کوئی مصیبت میں ہو, اس کے پاس پیسہ نہ ہو, کوئی اس کو ارن کرنے والا نہیں ہے اس کے پاس. تو ان مشکلات میں دیکھ کر ایسی عورتوں سے شادی کرو, تب دوسری شادی کرو, ورنہ نہیں. اپنی عیاشی کے لیے شادی دوسری نہیں ہے.
عیاشی کے لیے بالکل نہیں اجازت نہیں. بالکل نہیں، وہ شادی ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے آپ کے معاشرے میں. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ بھی چیزیں مد نظر رکھو کہ ہاں دوسری شادی کرنی ہے، چلو کوئی وڈوور لے آؤ، کوئی غریب لڑکی سے کرو، کسی غریب لڑکی کو لے آؤ، اس کا سہارا بنو. ایسیوں سے کوئی کرتا ہے؟ بہت بہت شکریہ. مسز خان ہمارے ساتھ موجود تھی جو ہمیں ایکسپلین کر رہی تھیں، اور مسز خان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسے ہم میچ میکرز دیکھتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں، اور مسز خان کا ایک وائڈ ایکسپیرینس بھی ہے، تو ہم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایسا کوئی رشتہ آتا ہے تو اس میں چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ہے چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد حضرات ہو، مرد حضرات کو وہ تھوڑا سا لیوریج زیادہ مل جاتا ہے، لیکن خواتین کی اگر دوسری شادی کی بات کی جائے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ کرائٹیریا یا وہ پرسنٹیج بہت کم رہ جاتی ہے.